یہ جو غیبی حقائق، غیر مادی حقائق، غیر جسمانی حقائق، غیر دنیاوی حقائق، یہ جو معراج کی حدیثوں میں جن کا ذکر ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، بعض حدیثوں میں پہلے آسمان میں بزرگ نظر آئے، تشریف رکھتے ہیں۔ دائیں طرف بھی پرچھائیاں ہیں، یہ اجلی روشن سفید پرچھائیاں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ادھر پرچھائیاں اجلی سفید روشن منور جگمگاتی ہیں، ادھر بھی پرچھائیاں ہیں، کالی سیاہ تاریک پرچھائیاں، ادھر نظر پڑتی ہے، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، چہرے پر ایک نشاط، ادھر نظر پڑتی ہے، روتے ہیں، ادھر آنکھ اٹھتی ہے، روتے ہیں، ہنستے ہیں، ادھر روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، ایک اچھا آنائے فرزند صالح نبی صالح، یہ حقائق ہے، ایک اچھا آنائے فرزند صالح نبی صالح جناب سیدنا آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں جی، فخر اعظم آئے ہیں۔ وہ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میری قیامت تک کی نیکوکار اولاد ہے، صاحب ایمان اولاد ہے، یہ میری بدکار گناہگار کافر اولاد ہے۔ جب اس کو دیکھتا ہوں رونا آتا ہے، جب ان کو دیکھتا ہوں ہنستا ہوں، خوش ہوتا ہوں۔ یہ حق میں یہ عرض کر رہا تھا فجر شفان کہ روزہ مجسم ہو جائے گا، شفاعت کرے گا۔ حقائق کے غیبیت جب سمجھ جائیں گے تو حدیثیں سمجھ جائیں گے۔ ایک اب تفصیل کا وقت نہیں ہے نا، اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، دربان ہیں آسمانوں کے، پوچھتے ہیں کون آئے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا آنے آئے، استقبال۔ یہاں نیل و فرات ہے، وہاں ایک آسمان میں نیل و فرات دیکھی، یعنی یہاں کی ہر چیز کی اصل وہاں برزخ میں، عالم مثال میں اس کی سیر کر رہے ہیں جی۔ ان آسمانوں کے امور و معاملات، یہ یہاں کی چیزیں، ہم تو وہاں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب زبان پہ آنے لگی ہے، یہاں جو چیزیں غیر مادی ہیں، جسم نہیں رکھتی، جن پر ماضی حال مستقبل نہیں لگتا، جن پہ سختی، نرمی، درستی، ملائمت، حرارت، ٹھنڈک، سرخ، سبز، دور نزدیک نہیں لگتا، یہاں کی چیزیں وہاں کسی مادی شکل میں، کسی مادی صورت میں، کسی سراپا میں تو ہوں گی ہی۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں کی غیر مادی ہی یہاں مادی بنی، وہاں کی جو شکلیں ہیں وہ شکلیں یہاں مادی شکلوں میں۔ یہاں کے یہ جو قبر کی بات سے نہیں سمجھ آتی ہمیں، مرنے کے بعد شریعت میں قبر کے معنی یہ گڑھا نہیں ہے، ورنہ حساب کتاب تو ہر ایک تو ہونا، تو جو سمندر میں ڈوب کے مر گیا، مگر مچھ کھا گئے، جہاز فضا میں ٹکرائے، جل کے راکھ ہو کے راکھ اڑ گئی، پھر کہ قبر میں حساب کتاب ہوگا، پھر ان کا نہیں ہوگا، تو پھر قبر کے معنی ہی یہ گڑھا نہیں ہوں گے۔ قبر کے معنی برزخ اور عالم مثال ہے۔ یہ جو معراج میں بھی ہوا تھا نا کہ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں، جتنی کھیتی کاٹتے جاتے ہیں اسی کاٹنے کی رفتار سے کاٹی گئی کھیتی بڑھ جاتی ہے، یعنی کاٹتے ہیں جتنی کاٹتے ہیں اتنی اگاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کام پہ لگے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں معراج میں سفر میں، جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کے یہ اجر کی مادی علامت ہے، اس کی تصویر بنا دی گئی ہے جی۔ یہ ان کا عمل اس طرح بڑھتا ہے، جتنا عمل کیے چلے جاتے ہیں اسی نسبت سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ اور لوگ دیکھے پیون لگے ہوئے، چیچڑے ہیں، انسان ہیں، جانوروں کی طرح گھاس چر رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ۔ کچھ لوگ آگے اور دیکھے، ان کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جانے کا عمل، یہ ایک منظر سامنے کہ یہ کون لوگ ہیں جی؟ کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر، بے تکلف سے باتیں کرتے تھے، بے دھڑک بولتے تھے، کچھ نہیں سوچتے تھے،
اب یہ دیکھیں قینچیوں سے زبان اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں جانوروں کی طرح گھاس چل جی، اور اپنے بے دھڑک بولنے سے لوگوں میں فتنہ فساد تخلیق کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں لوگوں کو لڑا سے بڑھاتے تھے. یہ وہ لوگ حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں ہمیں اختلافی حدیثیں آتی ہیں. ایک اور مقام پہ دیکھا کہ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں لوگ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو لوگوں پہ لان تان کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جی. شب معراج میں ایک حدیث ہے کہ دجال کو بھی دکھایا گیا جی. بھائی اب وقت نہیں ہے. روزے میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن شریف سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی رہتی ہے. لیکن عظیم ترین کام کر کے وہ جتنا عظیم، جتنا پیارا، جتنا محبوب، جتنا دلکش، جتنا دل نشین کام کیا، اس کا احساس نہیں ہوتا. احساس ہوئے بغیر، اس کی حقیقت کی سمجھ اور آگہی اور پہچان کے بغیر فوائد تو پھر بھی ہوتے ہیں، لیکن پورے فوائد کسی عمل کے جب ہوتے ہیں جب اس عمل کی حقیقت جان لی جائے اور سمجھ لی جائے. عمل کے ساتھ معرفت عمل لازمی ہے. روزہ کتنی بڑی چیز ہے، قرآن شریف کا پڑھنا کتنی بڑی چیز ہے، سننا کتنی بڑی چیز ہے. بس جو وقت ہے 2-3 منٹ ذرا میں اور آپ اس بات کو توجہ سے سنیں. میں بول نہیں رہا ہوں کہ آپ سنیں، مجھے بھی کوئی سنا رہا ہے، سن رہا ہوں، میں اور آپ دونوں سن لیں. جس قرآن شریف کے پڑھنے سننے کی وجہ سے وہ پڑھنے سننے کا عمل ایک مجسم وجود اور ہستی اور شخصیت بن کے حشر کے دن میں کھڑا ہوں گا، وہ قرآن شریف کے پڑھے جانے سنے جانے کا عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہوں گے، ہمیں معلوم ہے، ہم سے سنو معاشر میں کیا ہوگا. سب اس کو دیکھتے ہوں گے، وہ ہم کو دیکھتا ہوگا. جہنم ہو کے جنت، جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا. یہی کیا کم ہے ان کا اور ہمارا سامنا ہوگا. یہ کیفیت ہوگی کہ اس قرآن میں خود کہا، اس قرآن نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ساری نعمتوں سے بلند نعمت، سب نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت، یہ بہترین نعمت ہے. یعنی اس کا پڑھنا سننا پھر بہترین نعمت. جو چیز بہترین ہو اس کا پڑھنا سننا کا عمل بھی اعمال میں کا بہترین عمل ہوگا. جب قرآن شریف بہترین ہے تو پھر اس کا پڑھنے میں کا بہترین ہوگا، اس کا سننے میں کا بہترین ہوگا. بہترین پڑھنا، قرآن شریف بہترین ہے تو قرآن کا شریف کا پڑھنا بہترین پڑھنا، بہترین سننا. قرآن شریف بہترین ہے تو اس کا سننا بہترین. تراویح کے وسیلے سے جو سارا سال قرآن شریف پڑھ نہیں سکتے ہیں، تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، تراویح میں شریک ہو گئے، وہ تلاوت کی منفرد عبادت میں شرکت اور مزید تلاوت کی شرکت بھی ہو گئی، اور قیام رکوع سجود اس میں فالتو رہے، اس میں اور زیادہ شامل ہو گئے. قرآن نے کہا نا صاف سورہ یونس میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس آیت پر اجازت چاہوں گا تھوڑا 1-1.5 سیکنڈ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے کہ آپ ان لوگوں کو یہ راز کھول کے صاف صاف بتائیے. اے نبی ان کو بالکل مسئلہ واضح کر دیجئے کہ یہ جو ہم نے آپ کو اتارا اور آپ پر قرآن شریف اتارا، آپ کو نبی بنانا تھا تو قرآن اتارنا تھا آپ پر، تو اسی لیے تو آپ کو نبی بنانا تھا. اور قرآن اتارنا تھا تو قرآن اتارنے کی وجہ سے آپ کو نبی بنانا تھا. نبی بنانا تھا تو نبی بنانے کی وجہ سے تو یہ تو لازم ملزوم ہے. یہ دونوں باتیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ کہ آپ نے کہتی کہ یہ چیز یعنی قرآن، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول قرآن بھی بیچ میں، اور وہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ تو اللہ کا خاص فضل ہے، ان کی خصوصی رحمت ہے. چنانچہ جب اللہ کا یہ خصوصی فضل و کرم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے تشریف لانے سے قرآن تشریف لایا اور قرآن شریف میں ان کے تشریف لانے کا ذکر ہوا
اور پھر سارے علوم نبویہ ہوئے اور اعمال نبویہ، احکام اور علوم سارے ہوئے۔ یہ جو چیز ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ کی خاص رحمت ہے۔ چنانچہ لوگوں کو چاہیے چنانچہ لوگوں کیا فَلْيَفْرَحُوا کہ اس پر خوشی منائیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، قرآن میں لعلکم تتقون نہیں ہے، یہ روزے اور تراویح جشن نزول قرآن ہیں۔ روزے رکھے تو قرآن آیا اور پھر روزوں میں قرآن آیا، قرآن بہترین نعمتوں کی بہترین نعمت آئی، اس کی شکریہ میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی پر بیان کرنا بھی یہی ہے، لعلکم تشکرون بھی یہی ہے کہ روزے رکھے جائیں، اور روزوں ہی سے تھے تو وہ کیفیت تھی کہ قرآن شریف نازل ہو، چنانچہ روزہ ہی رکھ لیں گے تو پھر قرآن پڑھیں سنیں گے تو وہی کیفیت ہوگی جو قرآن نازل ہونے کے وقت کی ہے۔ چنانچہ یہ جشن نزول قرآن ہیں، روزے اور تراویح جشن فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ اس کی خوشی مناؤ جیسے انہوں نے کہی ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے خوشی منائیں۔ خوشی منانے کے ہمارے جو طریقے ہیں وہ خوشی منانے کو کہہ رہے ہیں، جس کتاب کی خوشی منانی ہے اس کتاب نے خوشی منانے کا کوئی طریقہ بھی تو بتایا ہوگا، اس کتاب کے نازل ہونے کی خوشی منائیں اور ان طریقوں سے منائیں جن طریقوں سے منائے جانے پر وہ کتاب ناراض ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ عرض نہیں کرتا۔ یہ شرکیات اور بدعات اور رسوم اور دنیا پرستی اور اسلاف اور خدا خبر چاہتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ بھی نہیں رہا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بھی نہیں رہا، فَلْيَفْرَحُوا بھی نہیں رہا، اور فَلْيَفْرَحُوا کیوں ہوا؟ فَلْيَفْرَحُوا ہوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ جن چیزوں کو اے دنیا کے لوگوں تم جمع کیا کرتے ہو، تمہارے جمع کیے جانے کی پسندیدہ ترین کل کی کل چیزیں ایک طرف اور یہ قرآن شریف ایک طرف۔